ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل گیٹ ایجوکیٹڈ ود فرزانہ حسین۔ اسلام میں سود کیوں حرام ہے؟ آئے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں اور تفصیل سے کہ سود کیوں حرام ہے اس کی معلومات حاصل کرتے ہیں۔ دلیپ کلنتری، آئی ایم اے بزنس مین۔ میرے کافی مسلم فرینڈس تھے، وہ اکثر کہتے تھے مجھے کہ اسلام میں بیچ سے دھندا مطلب پیسہ لے کے دھندا کرنا غلط ہے۔ مجھے اکثر وچار آتا تھا کہ یہ کیسے ڈیولپمنٹ ہوگا، لیکن آج کا پریزنٹ سینیریو پورے دنیا کا دیکھتے ہوئے ایک ماننا پڑ رہا ہے کہ جس نے اپنا گھر گروی رکھ کے قرض لیا اور پروفٹ جس میں ملتا ہے اس شیئر بازار میں لگایا، ان کا گھر بھی تباہ ہو گیا۔ یہ جو سائنس آج آپ نے بتایا کہ اسلام ایک سائنس ہے، جیسے سائنس کے اوپر بھی کام کرتا ہے، تو یہ جو بات انہوں نے آج کے 1400 سال پہلے اگر کہی ہوگی کہ بیاج لینا غلط ہے، حرام ہے، اس کے پیچھے اس کی کیا فلسفی تھی، یہ میں جاننا چاہوں گا سر۔ بھائی صاحب نے بہت اچھا سوال پوچھا کہ اسلام میں ان کے بہت سے دوست مسلمان دوست کہتے ہیں کہ بیاج لینا حرام ہے۔ وہ یہ نہیں جانتے تھے کیوں حرام ہے، لیکن ابھی پتہ چلا کہ جو دنیا کی حالت ہے اکنامک میلٹ ڈاؤن میں، وہ جاننا چاہتے ہیں کیوں یہ حرام ہے۔ اور قرآن مجید میں کم سے کم 8 جگہ لکھا ہے بیاج کے بارے میں۔ تو بیاج لفظ ہے عربی میں ربا، سورہ نساء میں، سورہ عمران میں، اور کہا گیا ہے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 278 اور 279 میں کہ آپ بیاج سے دور ہو، اور جو کوئی بیاج سے دور نہیں ہوگا اللہ اور اللہ کے رسول ان پر اعلان جنگ کریں گے۔ بیاج اتنی بری بات ہے، گناہ کبیرہ ہے، اور گناہ کبیرہ میں امام الذہبی نے اسے 11ویں نمبر پہ رکھا، 70 گناہ کبیرہ میں 11ویں نمبر پہ رکھا۔ بھائی صاحب پوچھے کیوں برا ہے؟ کیونکہ بیاج سے امیر آدمی اور امیر ہوتا ہے، غریب آدمی اور غریب بنتا ہے۔ امیر آدمی اور امیر ہوتا ہے، غریب آدمی اور غریب بنتا ہے۔ عام طور پہ آپ جب لون لینے جائیں گے تو غریب آدمی کو لون کا ملتا ہے، اور امیر آدمی بتائے گا میرے پاس یہ ہے، میرے پاس وہ ہے، تو اس کو لون ملتا ہے۔ تو امیر اور امیر بنتا ہے، غریب اور غریب بنتا ہے۔ اسی لیے قرآن میں سورہ الحشر میں سورہ نمبر 59 آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ زکوٰۃ دو تاکہ دولت انسانوں کے بیچ گھومے، صرف امیروں میں نہیں رہے۔ اور بیاج سے کیا ہوتا ہے؟ ان اسلامک فلسفی ہم کہتے ہیں پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ، منافع اور نقصان کو ہم بانٹیں گے۔ منافع اور نقصان بانٹنے سے پوری اکنامی ترقی کرتی ہے، اور بیاج سے آپ بینک میں بیاج لیتے ہیں، منافع یا نقصان 8%، 10%، 12% آپ کو دینا ہی دینا، نقصان یا منافع۔ لیکن آپ دیکھتے شیئرنگ آف دا رسپانسبلٹی، اگر نقصان ہوا تو ہم نقصان شیئر کریں گے، پروفٹ ہوا پروفٹ شیئر کریں گے۔ بیاج میں کیا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پہ بینک میں، میں ایک لمبی تقریر دے چکا ہوں اس پہ، ابھی وقت نہیں ہے، صرف یہ بولوں گا کہ بیاج میں کیا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ بینک اے کے پاس سپوز 100 روپیہ ہے، وہ بینک بی کو 10 روپیہ رکھ کے 90 روپیہ دیتی ہے بینک بی کو۔ بینک بی اس میں سے 9 روپیہ رکھتا ہے، باقی کا 90% دیتا ہے بینک سی کو۔ بینک سی 10% رکھتی، 90% دیکھتی ڈی کو، ڈی دیتا ہے ای کو۔ تو لوگ کہتے ہیں مارکیٹ میں ہزاروں روپے ہے کتنے؟ 100 روپیہ۔ تو آج کی تحقیق کہتے ہیں مارکیٹ میں فلوٹ ہو رہا ہے $6 ٹریلین، ہے تو کچھ نہیں، بہت کم فلوٹ ہو رہا ہے $6 ٹریلین۔ ایک جن بیٹھتا ہے سب لوگ بیٹھنے شروع ہوتے ہیں۔ لیمین بردرز، کون سوچ سکتا تھا کہ لیمین بردر نمبر 1 بیٹھ جائے گا، اس کے بعد سٹی گروپ، ایک بیٹا سب بیٹھتے گئے پوری دنیا میں ایک کے بعد ایک۔ تو کیونکہ اٹ ڈزنٹ امپروو دا سوسائٹی۔ اسلامک پے کے اندر جانچ پڑتال ہوتی کس کو لون دینا کس کو نہیں دینا، پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ ہے۔ سن 1980 میں بینک فنڈ کرتی تھی گیملنگ ڈین کو، شراب کھانے کو، کامن ہو گیا۔ اس کے بارے میں اگر تقریر میری سنیں گے، انٹرسٹ فری اکانومی پروملگیٹڈ بائی دا قرآن، ربا کس طریقے سے حرام ہے، اس کے اوپر تقریر میں نے کی ہے، اگر وہ سنیں گے اس میں اور ڈیٹیل میں تذکرہ کراؤں کیوں انٹرسٹ حرام ہے۔ لیکن ان شارٹ واپس سے آج جاپان، امریکہ سینڈنگ ایمبیسریز اسلامک بینک کے بارے میں جاننے کے لیے۔ ہماری گورنمنٹ کے پاس ہم گئے تھے، میں فائنانس منسٹر چدمبرم جو فائنانس منسٹر تھے ان سے ذکر کیا تھا کہ اب اسلامک بینکنگ کیوں نہیں شروع؟ انشاءاللہ کریں گے جب میری ملاقات ہوئی تھی جدہ میں، لیکن RBI پرمیشن نہیں دے رہی ہے کیونکہ انہوں نے تحقیق نہیں کی۔ انگلینڈ دے چکی ہے، کئی ممالک دے چکے، انڈیا بھی اگر اسلامک بینک ہو جس میں پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ ہے اگر اس کی اجازت دی تو انشاءاللہ انڈین اکانومی بھی بڑھیں گی انشاءاللہ۔ ہوپ دی آنسر دی کوسچن۔